بچہ لوگوں کی نظر میں عالم ہو سکتا ہے، شاندار پڑھا لکھا نوجوان ہو سکتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود اگر وہ اپنے رب کی بھیجی ہوئی بات نہیں سمجھتا، اس کی بھیجی ہوئی کتاب نہیں جانتا، تو اس سے بڑا جاہل کوئی اور نہیں۔ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں، صحیح پڑھ رہے ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں، یہ سب ہمیں پتہ ہوگا۔ دوسری بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم دلواتے ہیں، ان سے کہوں گا کہ آپ خود اپنے بچے کے اندر دین کی عظمت پیدا کر سکتے ہیں۔ افسوس کا عالم یہ ہوتا ہے کیونکہ میں مدرسے کا بندہ ہوں، میری زندگی مدرسے میں گزری، ابھی بھی میں مدرسے ہی میں ایک طالب علم ہی ہوں، حقیقت تو ہماری یہی ہے۔ تو ہم کو اس بات کا احساس ہے، یہ اساتذہ آپ سے کہیں نہ کہیں، لیکن میں اپنی تعلیمی برادری کی طرف سے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہوتا یہ ہے کہ استاذ مکتب میں سنت بھی پڑھائے گا، چیزیں بھی سکھائے گا، سمجھائے گا، ساری باتیں کہے گا، وہ یہ سمجھائے گا کہ یہ کیجیے اور یہ مت کیجیے، اور دین کی عظمت دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ مگر بچہ جب گھر جاتا ہے والدین کے پاس، تو اس کے ذہن میں جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ دین کی ناقدری ہے اور دنیاوی تعلیم کی عظمت ہے۔ معاف کیجیے مگر یہ ہوتا ضرور ہے کہ جس دن پیرنٹس میٹنگ ہو اس دن گھر میں دیکھنے والا ماحول ہوتا ہے۔ صبح سے اگر پیرنٹس میٹنگ کی بات ہے تو عموماً گھر میں خواتین کو بھیجا جاتا ہے تم جا کے اٹینڈ کر لو۔ صبح سے جو ہے وہ برتن بجنے لگتے ہیں، کھانا وقت سے پہلے تیار ہو جائے گا، کاپی اور نوٹس بک ساتھ میں لے جانی ہے، قلم ساتھ میں لے جانا ہے، پتہ نہیں وہ کیا کیا بولیں گے، کوئی ایک آدھی بات چھوٹ گئی تو کیا ہوگا۔ بچہ اگر اسکول نہیں جا رہا ہے تو اس سے کہتے ہیں پھر آگے جا کے تیرا کیا ہوگا، اس لیے اسکول ضرور جایا کرو۔ لیکن مکتب کا نافع ہو رہا ہے، دینی تعلیم آگے پیچھے ہو رہی ہے، پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے، کچھ لوگ حاضر ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے ہیں۔ اس سے بچوں کے اندر دینی تعلیم کے تئیں ناقدری پیدا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دینی تعلیم کی قدر اپنے بچوں کے اندر ضرور پیدا کریں، انہیں احساس دلائیں، اور اپنے بچے کو تھوڑا سا وقت دیں۔ جب وہ کچھ پڑھ کر آئے تو دہرانے کے لیے، کیسے ہوم ورک کے لیے لے کے بیٹھتے ہیں گھر میں باقاعدہ، ان کے اوپر نگرانی ہوتی ہے، ویسے ہی بچوں سے پوچھنا چاہیے کہ آج انہوں نے کیا پڑھا ہے۔ اگر ہم اپنے گھر میں یہ مزاج بنائیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں عماد، انہوں نے جب سورہ فاتحہ اپنے استاد سے پڑھ لی تو ان کے استاد نے سورہ فاتحہ یاد کرا دی، لے کے آئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے انہوں نے سورہ فاتحہ سنائی، امام نے سن کر بہت خوشی کا اظہار کیا اور 10,000 چاندی کے سکے ان کے استاذ کی نظر کیے۔ استاذ بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت اتنا زیادہ آپ دے رہے ہیں۔ اس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابھی اس وقت اتنا ہی حاضر تھا تو ہم نے آپ کو دے دیا، اس سے زیادہ ہوتا تو وہ بھی آپ کو دے دیتے۔ اس کے بعد استاذ چلے گئے تو اپنے کسی متعلق سے کہا کہ استاذ بدل دو۔ کہنے والے نے کہا کہ پڑھا تو اچھا رہے ہیں، قرآن حفظ کروا رہے ہیں، سورہ فاتحہ یاد ہو گئی، تو اب استاذ کیوں بدلوا رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ جو 10,000 درہم کو سورہ فاتحہ کے مقابلے میں زیادہ بڑا سمجھتا ہے، وہ میرے بچے کو قرآن کی عظمت نہیں سکھا پائے، قرآن کی عظمت نہیں سکھا پائے گا۔ اس طرح کے ہزاروں درہم قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی حساب و کتاب نہیں رکھتے، اتنی بڑی دولت ہے۔ اس لیے اگر آپ کا بچہ اس نے قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد کیا ہے، میں نے دیکھا بچی آئی، اس نے کہا کہ اس نے 3 پارہ قرآن مجید کا حفظ کر لیا، خوشی کی بات ہے۔ اور نہ جانے کتنے بچے ہوں گے یہاں جنہوں نے قرآن مجید کچھ نہ کچھ یاد کر لیا ہوگا، کچھ آگے بڑھ رہے ہوں گے، آگے جا کے تکمیل بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا سا ماحول دیا ہے ماشاءاللہ، اور یہاں تعلیم کا ایک اچھا نظم ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یونیفارم میں بھی اس طرح سے شریعت کا جو ہے خیال کیا جا رہا ہے، تو اس چیز کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ان اساتذہ کا ہم لوگوں کو مشکور ہونا چاہیے، اور ہر بچے کو ہر گھر سے اس میں داخل ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بچے دین کی تعلیم حاصل کر سکیں۔
ایک بات یاد رکھو، اللہ کے پاس جواب دینے کو کوئی عذر باقی نہیں ہے. اب تو مدرسہ ہمارے گھر کے دروازے پہ آ گیا ہے. اب اگر ہم اس کے باوجود تعلیم نہ دلوائیں اپنے بچوں کو تو ہمارے پاس اللہ کو عذر کرنے کو کوئی چیز نہیں ہوگی. ان علماء کی قدر کیجیے، حفاظ کی قدر کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے جمع ہونے کو اور آپ لوگوں کی جو تڑپ اور آپ لوگوں کے اپنے بچوں کے دین کی نئی بیداری ہے اس کو اللہ قبول فرمائے اور آپ کے بچوں کو کتاب کا حافظ اور عالم بنائے. ان کی عمر میں درازی عمر اللہ ان کو عطا فرمائے، عمر میں برکت دے اور ان کو دین کا داعی و سپاہی بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.